وحدہ لا شریک کا تعارف ہے۔ کائن لا عن حدث، وہ ہے ہوا نہیں، ہوتا وہ ہے جو نہ ہو۔ وہ ہے ہوا نہیں ہے، وہ موجود لا عن عدم، اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے۔ وَمَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارِنَةٍ، وہ ذات ہر کسی کے ساتھ ہے لیکن ایسے ساتھ نہیں جیسے بدن بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَغَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُزَايِلَةٍ، وہ ذات ہر کسی سے جدا ہے لیکن ایسے جدا نہیں جیسے بدن بدن سے جدا ہوتا ہے۔ وَفَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَالْآلَةِ، وہ ذات فاعل ہے لیکن ایسا فاعل ہے نہ حرکات کا محتاج نہ آلات کا محتاج۔ وہ فاعل ہے لیکن ایسا فاعل ہے نہ حرکات کا محتاج ہے نہ آلات کا محتاج ہے۔ اگلا جملہ سننا، وَبَصِيرٌ إِذْ لَا مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ، علی مولا فرماتے ہیں وہ ذات اس وقت بھی دیکھنے والی تھی جب دکھائی دینے والی شے کوئی نہیں تھی۔ وہ تو اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب نظر آنے والی شے کوئی نہیں تھی۔ وَمُتَوَاحِدٌ إِذْ لَا سَكَنَ يَسْتَانِسُ بِهِ، اور وہ ایسی تنہا ذات ہے اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جسے پا کے وہ خوش ہو جائے۔ وَيَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ، اور اسے کھو کے پریشان ہو جائے۔ ساتھی کو پا کے خوش ہو جانا اور ساتھی کو کھو کے پریشان ہو جانا مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں۔ معرفت پروردگار اول علم ہے۔ اور میرے مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ اول الدین معرفتہ۔ جناب امیر نے فرمایا آغاز دین، ابتدائے دین اس ذات کی معرفت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جسے معرفت پروردگار نہیں، نہ اس نے علم کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے نہ دین کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ شب عاشور سرکار سید و شہداء اپنے اصحاب کو ایک خیمے میں جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، چند جملے اس خطبے کے سنی۔ یہ ہستیاں اللہ کا تعارف کروانے آئی جی، وحدہ لا شریک کا تعارف کروانے آئی ہیں۔ یہ ہستیاں رب کو رب منوانے آئی ہیں، خود کو رب کہلانے نہیں آئی ہیں۔ یہ رب کو رب منوانے آئی ہیں، یہ خدا کو خدا منوانے آئی ہیں۔ ہماری دنیا کا طریقہ تو یہ ہے، کسی شخص کے پاس کوئی کمال ہو تو عالمی ریکارڈ کی جو کتاب ہے اس میں نام آ جاتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ اس میں یہ کمال ہے، اس میں وہ کمال ہے، اس میں وہ کمال ہے۔ اپنے کمال منواتا پھرتا ہے انسان۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے محمد وال محمد کو مقام ولایت عطا فرمایا تھا، ساری قوتیں عطا فرمائی تھی۔ میرے محترم سامعین کو ایک موقع ایسا دکھا دیجئے کہ محمد وال محمد نے کسی کمال کا مظاہرہ کیا ہو اپنی شخصیت منوانے کے لیے، جتنے کمال دکھائے اللہ کی عظمت منوانے کے لیے۔ ڈوبے سورج کو پلٹانا یہ کمال نہیں ہے، لیکن ڈوبے سورج کو پلٹا کے
علی مولا نے کیا کیا ہے، کیا کیا مولا؟ نماز پڑھی ہے مولا نے، سورج پلٹا کے بھی اللہ کی عظمت دنیا کو بتائی۔ فرمایا میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن کرنے کے باوجود لائق عبادت وہی ہے۔ تمہارا سر بھی اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے جس کی بارگاہ میں علی کا سر جھکتا ہے۔ جی شب عاشور سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ایک منزل پر پہنچ کر سرکار سید الشہداء کے یہ جملے تھے۔ اور میرے محترم سامعین، علم دوست، علماء دوست، غیور تشریف فرما ہو، اللہ تمہارے یہ جذبے سلامت رکھے۔ جن لفظوں سے خطاب کیا نا اپنے ساتھیوں، وہ لفظ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ فرمایا یا بن الکرام، اے شریف زادو، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ۔ اے شریف زادو، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شب عاشور میدان کربلا اور درس معرفت توحید۔ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانے۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، بڑا قابل توجہ جملہ ہے۔ اذا عرفوه عبدوه، اور سید الشہداء نے فرمایا جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اس کی عبادت بھی کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ سر جھکے گا جسے عرفان توحید ہوگا، جسے معرفت پروردگار ہی نہ ہو، وہ کیا سمجھے کہ نماز کیا ہے، وہ سجدے کی لذت کو کیا سمجھے، وہ عبادت کی لذت کو کیا جانے جسے معرفت پروردگار ہی نہ ہو۔ جی ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ ہمارے منبر سے نماز کو حقیر بنا کے پیش کیا جاتا۔ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں۔ نمازیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ شیطان نے بھی بڑی نمازیں پڑھی تھی۔ کسی نامور خطیب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اس نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ مجھے کسی دوست نے بتایا، صاحبال میں خطاب اس نے کیا۔ میں نے کہا تم بھی کتے بن جاؤ، نہ نماز پڑھنا، نماز کتوں کے لیے تو نہیں ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ نماز تو صاحب ایمان کی معراج قرار دی گئی ہے۔ اور رحمت دو عالم نے تو یہ فرمایا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، ہر شے کا ایک چہرہ ہوتا ہے، تیرے دین کا بھی ایک چہرہ ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ اپنے چہرے کو مسخ نہ کرو، یہ باقاعدہ ایک فکر ہے۔ اور میں دوستو متوجہ ہو جائیے، دشمن بڑا عیار ہے، دشمن بڑا چالاک ہے۔ اپنی صفوں میں وحدت و اتحاد کو قائم رکھیے، غیر
شیعہ افراد ہماری صفوں میں داخل ہیں جو تشیع کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہت سارے افراد جن کے نہ عقائد شیعوں والے ہیں، جن کے نہ اعمال شیعوں والے ہیں، ہماری صفوں میں گھس کے اہل بیت کے پاکیزہ مذہب کی رسوائی اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ نہ گھسنے دو ایسے افراد کو، اہل بیت کے پاکیزہ مذہب پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ لوگ مرضی کا دین بنائے پھرتے ہیں۔ دوستو میں کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، جتنے یہ عقیدتی اور عقائد کے اختلافات ہیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کریں، دعائے عرفہ سید الشہداء کی وہ عظیم دعا جو معرفت پروردگار کا سمندر ہے مطالعہ کریں، ہر انسان کے لیے حقیقت واضح ہو جائے گی اور سارے اختلافات اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وہ معروف روایت ہمارے لوگوں میں ایک بڑی کمزوری ہے، ہر بندہ فقیہ ہے، ہر بندہ صاحب رائے ہے، ہر بندہ رائے رکھتا ہے۔ ممبروں پہ باتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نماز افضل ہے یا مجلس حسین۔ دوست تضاد ہے اس میں، مجلس میں اور نماز میں کوئی تضاد ہے؟ کیا عجیب زمانہ آ گیا ہے۔ اب تو عزاداری میں بھی تقسیم کار ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کا کام ہے ماتم کرنا، اور وہ ماتم کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، مجلس میں نہیں آئیں گے، مجلس نہیں سننی، صرف ماتم کرنا۔ میں کہتا ہوں ماتمی مجلس میں آئیں گے تو ماتمی بھی بنیں گے، نمازی بھی بنیں گے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، مجلس حسین صرف عبادت نہیں، مجلس حسین عبادت ساز ہے۔ مجلس حسین عابد پیدا کرتی ہے، مجلس حسین نمازی پیدا کرتی ہے، مجلس حسین عابد پیدا کرتی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ماتمی کو نمازی ہونا چاہیے، نمازی کو ماتمی ہونا چاہیے۔ وہ ہاتھ جو تکبیرت الاحرام کے لیے اٹھتا ہے وہ غم حسین میں بھی اٹھنا چاہیے، اور جو ہاتھ غم حسین میں اٹھتے ہیں وہ تکبیرت الاحرام کے لیے بھی اٹھنے چاہیے۔ مجلس میں اور نماز میں کوئی تضاد ہے؟ نہیں۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت 4 مصرے کہے تھے، شعراء سے معذرت کے ساتھ، نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، ہو قرب حق کا ارادہ تو آؤ مجلس میں، اختصار ہو پیش نظر نماز پڑھو، طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں۔